4 مہینوں کو محترم بنایا ہے، تو یہ محترم مہینے کون سے ہیں؟ اور بالخصوص اس میں آج جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے ذی الحجہ، اس مہینے کے فضائل۔ ان ذی الحجہ کے فضائل میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے اس مہینے کے فضائل اور بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو ذی الحجہ جو یہ مہینہ ہے اس کے بہت سارے فضائل اللہ کی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کے فضائل بتائے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز ان فضائل میں سے میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چند جو ہے فضائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سارے ہی دن اللہ کی طرف سے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے، ساری گھڑیاں جو اللہ نے بنائی وہ اللہ کی طرف سے۔ اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ گھڑیاں اللہ نے بنائی اور وہ مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ گھڑیوں کو اپنے فضل سے مخصوص کر دیا، تو سارے ہی دن اللہ کی طرف سے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے، ساری گھڑیاں اللہ کی طرف سے، اور سب کے سب اچھے ہیں۔ یاد رکھیے ساروں میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، تمام کے اندر اللہ کی معصیت گناہ سے رکنا ہے، تمام میں نیک کام کرنے کا شریعت اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس کا ایک فضل ہے کہ اس نے کچھ گھڑیوں کو، کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو اپنے فضل سے، عبادت کے اعتبار سے ان کی اہمیت بیان کر دی۔ تو یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم محترم مہینوں کی بات کریں، جو ہے حرمت والے مہینوں کی بات کریں، تو آپ سمجھے کہ بس جتنے حرمت والے وہی اہمیت کے حامل ہے، باقی میں آپ جو چاہے کریے، معصیت، فسق، فجور، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ ساری گھڑیاں، سارے دن، ساری راتیں، سارے دن اور جو ہے سارے مہینے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے جود اور کرم سے جس گھڑی کو، جس وقت کو، جس مہینے کو بہتر سمجھتا ہے اس کو کچھ فضیلت عطا فرما دیتا ہے، اور اس فضیلت کی وجہ کچھ نہ کچھ عبادت ہوتی ہے اس کی جو اس گھڑی میں وہ خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ جس طرح سے ہفتے میں دن کے اعتبار سے جمعے کو جو ہے خاص اہمیت دی گئی ہے، اسی طرح گھڑیوں میں، وقت میں، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت یا سحر کے وقت کو اہمیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہے، تو یہ گھڑی کی اہمیت ہوئی، یہ جمعہ دن کی اہمیت ہوئی۔ اسی طرح ایک مہینے بھی کچھ اللہ رب العزت نے منتخب کیے، اور اللہ رب العزت نے اس کچھ فضائل، کچھ باتیں ایسی بتائی ہے جن باتوں کی وجہ سے یہ مہینہ محترم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے وہ مہینہ محترم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ جو ہے توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، خطبے کے بعد اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو اللہ کے نزدیک منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے جس میں بیان کر دیا، اور یہ چیز آج سے نہیں، اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو بنایا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 ہے، یاد رکھیے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا منھا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے 4 منتھ جو ہے حرمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرمت والے کا کیا معنی ہے؟ حرمت والوں کا یہ معنی ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ کی خوب عبادت کرے، ٹھیک ہے، اس کی معصیت اور گناہ سے رکا رہے، جنگ اور جدال، خاص طور سے جہاد کا ابتدا شروعات نہ کرے۔ ہاں کوئی اگر لڑنے آئے تو دفاع میں جواب دیا جا سکتا ہے، جنگ کی شروعات نہیں ہوگی، معصیت اور گناہ کے کام سے بچتے رہیں گے اور نیکی میں اضافہ کریں گے، یہ معنی ہے محترم یا حرمت والے مہینے کا، ٹھیک ہے۔ تو کہا ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح سلامت اور سیدھا اور قائم دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں اے لوگو اپنی نفس پر ظلم مت کیا کرو۔ ظلم کس طرح سے؟ گناہ کر کے، معصیت کر کے، جنگ جدال کی ابتدا کر کے۔ تو ان مہینوں کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے، اور وہ کتنے مہینے؟ خاص طور سے 4 مہینے۔ وہ کون کون سے مہینے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ سن فرما رہے ہیں سال 12 مہینے کا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور پھر فرمایا 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، کون کون سے؟ 3 جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ،
ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں ایک کے بعد پے در پے جس کو بولیں گے، ون آفٹر انادر، ایک آتا ہے ذوالقعدہ شروع ہوتا ہے ذوالحجہ اور محرم، مطلب تین حرمت والے مہینے اٹیچ ہے ایک دوسرے سے. اور پھر فرمایا ایک وہ جو بیچ میں آتا ہے اور اس سے مراد جو آپ نے حدیث میں فرمایا رجب ہے، الفاظ کے ساتھ بیان کی. تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. 4 مہینے یاد رکھیے یہ حرمت والے. ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا مسلمان نہیں کریں گے، ظلم اپنی نفس پہ نہیں کریں گے گناہ کر کے، اسی طرح نیکیوں میں اضافہ کریں گے. اور کچھ مہینوں میں تو مخصوص ایام میں کیا نیکیاں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو 4 مہینے یاد رکھیے یہ حرمت والے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یاد رکھیے. اور ان مہینوں کے اندر ایک مہینہ ہے وہ ہے ذوالحجہ، جس کے بارے میں کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ذوالحجہ یہ مہینہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، تاکہ جب یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں ملے تو اس مہینے کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھا سکے. یاد رکھیں. ٹھیک، تو ذوالحجہ یہ قمری کیلنڈر کا، مطلب ہم چونکہ لونار کیلنڈر سے چلتے ہیں، سولار نہیں، تو قمری کیلنڈر کا یہ 12واں مہینہ ہوتا ہے. ویسے شروعات محرم سے ہوتی ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں کہ ہم محرم سے شروعات کریں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ضرورت تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، 17 ہجری تھی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا. کیا مسئلہ پیش آیا؟ لوگ آئے اور کہا اے امیر المومنین، ہم لوگ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے اکاؤنٹس کے اندر کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹ شروعات کیا لی جائے، سٹارٹ کیا ہو. مطلب ہمارے اکاؤنٹ شروع ہو کر کس چیز کو ہم فرسٹ مانے اور کس کو لاسٹ مانے. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تاریخ یا مہینہ تو طے کیا جائے. تو آپ نے یہ سوچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا مہینہ تھا جب آپ ہجرت کر کے نکلے تھے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی. تو کیوں نہ محرم کو ہی ہم پہلا مہینہ کاؤنٹ کر لیں، تاکہ اکاؤنٹس میں، آڈٹس میں، حساب و کتاب میں، حکومتی کام کاج میں سہولت ہو کہ سال کہاں سے شروع اور کہاں اینڈ ہو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ محرم کو ہم فرسٹ منتھ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اس کے حساب سے ذوالحجہ 12 ہو جاتا ہے. لیکن یہ سنت سے نہیں ہے، لیکن بہرحال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو محرم کو فرسٹ کیا اور ذوالحجہ کو جو ہے مطلب اس کے حساب سے لاسٹ ہو جاتا ہے. تو ذوالحجہ قمری کیلنڈر کے حساب سے، ہجری سن کے اعتبار سے، یہ ہجری کیلنڈر کا لاسٹ منتھ اور آخری مہینہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، اور اس کو ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں حج جو ہے کیا جاتا ہے. تو حج کی نسبت سے ذوالحجہ حج کا مہینہ. ٹھیک ہے، تو حج کی نسبت سے اس کا نام ذوالحجہ پڑا. یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، جود سے اور کرم سے کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو اور کچھ گھڑیوں کو خاص فضیلت دیتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس میں کسی خاص عبادت کو حکم دے دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عرفے کا دن سالوں میں، مطلب سال کی گنتی کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا دن ہے. وہ جمعے کا دن جو ہر ہفتے آتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح جو ہے 10 محرم کا جو دن ہے، ٹھیک، وہ بڑی اہمیت کا، عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے. تو اسی طرح 4 مہینوں کو بھی اللہ نے محترم بنایا. اب اس مہینے کی پہلی فضیلت کیا ہے، اس سے شروع کرتے ہیں. اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کیا. حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے، اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں اور ایک مخصوص مہینہ ہے. اس مہینے کی ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں، حج نہیں کر سکتا ہوں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے رمضان ہے، رمضان میں روزے فرض کیے، اس کی ایک تاریخ شروعات، اس کی خاتمہ ہے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا تمام تفصیلات بتا دی گئی. تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت ذوالحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کے اندر کرے. تو ذوالحجہ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. اور حج کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور ہم جو ہے ایک انبیاء میں بڑا ابو الانبیاء ان کا لقب تھا، ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں. اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی اور آپ کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے. گو اس کے بعد کی پوری جو ہے یا تو اسحاق علیہ السلام سے یا پھر آپ کے جو ہے دوسرے بیٹے جو ہے
اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے، تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی، کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 27 میں، اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آئیں گا کون؟ مکہ آج سے 5-7 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں، نہ سبزی اگتی ہے، نہ پیڑ اگتے ہیں، نہ جھاڑ لگتے ہیں، کہ آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون، سنیں گا کون؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا، ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، لوگ تمہارے دوڑتے چلے آئیں گے۔ ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مقام سے نکل کر بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوق در جوق انسانیت ہزاروں سال سے ذی الحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا آواز دو لوگوں کو، اور لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق یہ آواز لگاتے ہوئے کہ اے اللہ جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا طواف ہو، حج ہو، تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے، ہم پریزنٹ ہیں اس چیز کے لیے، ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہے تیرے گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے اور دیگر ارکان کے۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چنا، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں۔ چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح جو ہے سعی جو صفا مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر جو کہ اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے وہ ہے، چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا، اور جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں، اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کا عمل۔ تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذو الحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک، ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع جوابی کاروائی کی جا سکتی، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا ہوتا محترم، جیسا مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا، تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ
محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنیکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم۔ لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے، اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں، اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کچھ ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو تاکہ لوگ آئے امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا اور کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور معروف ہے، تم سب کو پتا ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، یا حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنے سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا ہے یہی نہیں پتا ہے۔ اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے۔ کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی، تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا؟ مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتا ہونا چاہیے۔ یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے، فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے، کچھ کے اندر کچھ مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن ہم جو ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے مہینے اور کب چلے جاتے ہیں، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں۔ اگر ہم میں سے، میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ 1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں، اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس، اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز، مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے، جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے، تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے ارے یہ حرمت والا ہے۔ ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا وہ حرمت، تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوں گا۔ تو نام ہی نہیں پتا تو اب وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کا کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسا کریں گے، یا پھر اس میں کیا کرنا کیسے معلوم کریں گے؟ تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے کون سے یاد کریں۔ بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا، لے کر 5 منٹس بیٹھنا پڑے گا، محرم اور جو صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر۔
یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے، جیسے ہم جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں منڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے، لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم، لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا، ٹھیک ہے رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور، تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم ہے، ٹھیک ہے، حج کے ایام معلوم ہے، الحج شہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو دو تہوار، جو دو عیدیں ہمیں دی ہیں، جو دو منانے کے فیسٹیولز دیے، وہ دو میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ، بقر عید، عید الاضحیٰ، یوم النحر اور بہت سارے ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا، ٹھیک۔ تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کے اندر حامل ہے۔ ایک عید الفطر ہے جو 90 مہینے میں رمضان میں آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 12ویں مہینے میں اس کی 10 تاریخ کو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک عید کو مقرر کر دیا، اور جو ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے، کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، کھلاتے اور پلاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مدینے میں 2 دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینے کے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ 2 دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، کھیلتے اور کودتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اور فرمایا، حدیث کا الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور پھر فرما رکھا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے۔ تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی زبان منانا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا۔ عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے، سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو۔ مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے، مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی ہے۔ اب عید الفطر تو سونے میں چلے گئے، اور عید الاضحیٰ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے ہیں، یار صبح اٹھو جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور کائے کو پتہ نہیں یار یہ نہیں آیا تو اچھا دن، بہت بور ہو جاتے آج کے، مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لیجیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آنا تو گل۔ شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے، یہ ہے شب قدر، کرنا ہے، جاگنا ہے۔ آپ سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو، سب کو اٹھو آج قدر ہو سکتی، منانا ہے۔ اب ہم نے کیا کر لیا؟ 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، حالانکہ موضوع روایت ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا؟ شب معراج، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، اور دونوں منا لیا۔ اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی؟ اس لیے کہ 120 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے مسلمان بھائی نے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات، لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا حق عبادتیں کر کے۔ کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے، چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے اسی کو انتہا، اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس، جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے،
یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے. کیا عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے. دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے. عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں, عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں, انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں, جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں. ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں. اگر آپ فقیر آ گئے تو ہکا لو یار اس کو, ہاں کھڑا ہو گیا, اس کے دیکھنے کی وجہ سے نظر لگ جائیں گے. دیا نہیں جا رہا اس کو, ایک لمیٹڈ گروپ میں ہے. لیکن یہ دو تہوار ایسے ہیں جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے, اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ہے. اور ان دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن, کوئی عید, کوئی تہوار, کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے. اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لے اپنے ساتھ. ہوتا تھا نا پہلے, لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی, یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کام کرنا ہے. گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے, آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے, اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا. اللہ نے اس کا اعلان کیا. یہ وہ مہینہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا اسی مہینے نازل ہوا جب آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا صحابہ کو, اور عرفے کا دن تھا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الا هل بلغت, کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا, کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ نے مل کر کہا, قالوا بلا نعم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے اللہم اشہد, اپنی جو ہے شہادت انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا سیدھا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا, اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا, اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. تو یہ دین مکمل ہوا. اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور میری نعمت اسلام کی شکل میں تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور جو میرے پاس یہ چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں, میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں گا. تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات کر گئے. یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب 12 ربیع الاول کو اس کے چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو دین مکمل ہو گیا, یاد رکھیے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے, ایک یہودی جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین, اگر جو ہے مطلب یہ آخر کی بات ہے, اگر اللہ رب العزت وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے اگر ہم پر اتارتا تو ہم یہودی اس دن عید مناتے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی آیت اگر تم اترتی تم پر تو تم عید مناتے؟ تو کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس آیت پر عید مناتے. چونکہ یہودی جانتے تھے کہ دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, آخری نبی آنے والے ہیں. اب آخری نبی آ گئے تھے, اسلام مکمل ہو گیا تھا. تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ اتر جاتی آیت تو اتنا خوش ہوتے ہم تو کہ عید منا لیتے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا کون سی آیت, تو اس نے جب یہ آیت کہی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا ہاں اس آیت کو تو ہم لوگ خوب جانتے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے. اس لیے میں نے کہا یوم عرفہ کے دن آپ نے ایک ہی حج کیا, اس دن یہ آیت نازل ہوئی. تو کہا جمعے کا دن تھا, عرفہ تھا, تب یہ آیت وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر نازل ہوئی تھی, اور ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ دین کے تکمیل مکمل ہونے کا مہینہ ہے. اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں, اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں. تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے, اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے, یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے, اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے, نماز نہ پڑھے, اس کا منکر ہو, وہ شخص کافر ہو جاتا ہے, یاد رکھیں. لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود, اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے. اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں, میری نماز کو آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے. اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے. میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی, اس میں تو کوئی چیلنج نہیں, کوئی سوال ہی نہیں. اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا.
مرد ہے بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرنٹ لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسح کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو پارلر پر سج کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے۔ نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائے گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ۔ اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے، میرے شادی بیاہ کا جو چیز چھوٹیں گی، وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا، تو وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے، اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا۔ تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالفت کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں، اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے۔ اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ ایک عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مصلی، ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید پر تو لاکھوں، اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے، اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہوئے عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس میں تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے۔ حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو۔ عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیز ہے، تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی۔ اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو
تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑنے کی. سب عمل چھوڑ دیتے ہیں. بزنس کو بات نہیں, تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رزق دینے والا ہے, کسٹمر آج نہیں کل آئیں گا, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ میں جو ہے کھیل کود میں, کھیل کود چلتا رہے گا. کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے, اللہ صحت دینے والا ہے, اس کا مالک ہے. کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں, میں جو اچھے لباس میں ہوں, میری خود کی شادی ہے, میں کسی کی شادی میں ہوں, ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میری نماز تو فرض ہے. اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں, ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو. کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں, اتنی کم مسجدیں ہیں, کسی کو انتہا نہیں. چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ, کبھی ایک بار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے لوگ. عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے, ٹینٹ لگا دو, کچھ کر دو. تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا. میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا. اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی, یاد رکھیے. اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا امپورٹنس کیا ہے, ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں. ہم مسجد جانے والے بن جائیں, نماز پڑھنے والے بن جائیں, جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت, اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل لا پڑھتے رہے. صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے, چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کی چلتے رہے. تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی. پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے, 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے. دوسری سورت آتی ہے, دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہے, اس کا معنی اللہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں, ہدایت متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ایمان لاتا غیب پر. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتا ہے. ومما رزقناہم ينفقون, جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے. تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے, جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے, اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا. سورہ بقرہ شروع ہوا ہے, تیسری ہی آیت شروع ہوتی ہے. مومنوں کی صفت نماز قائم. تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے, صلاح, نماز. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے, فویل للمصلین, لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو, ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے, جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوں گا اندازہ لگا لے. فویل للمصلین, لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی, فجر عشاء چھوڑ دی, یہ اس میں شامل ہوگا. مصیبت آئی تو نمازیں شروع, مصیبت چلے گی نمازیں ختم, ہے نا. ایگزام آئے نمازیں شروع, ایگزام ختم, نماز ختم. بیمار ہوئی نمازیں شروع, بیماری ختم, نماز ختم. کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا, مسابقہ جیت گئے, نماز ختم, ہے نا. تو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں, منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں, جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں, حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے. تو کہا فویل للمصلین, تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی, تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر, جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں. ہم ایک گیس کر سکتے ہیں, اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے, جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا, کہا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے. پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرے. تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے. چوتھا جو حج کرے. اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. 5 باتیں فرائض میں بتائی ہے. تو گویا اسلام کی بنیادیں, بنی الاسلام علی 5, بنیادیں, ستون, عماد, جس جو کالم, جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد, بنیاد. تو اسلام کی بنیادیں, اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے. اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید, شہادت. اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح, نماز ہے. تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین, جس عماد, جن پلروں پر, جس پہ بنیاد رکھی ہے, اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں. اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سے اسلام قبول کرنے آتا
واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں، سیرتی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے، یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے اسی دن؟ آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا۔ کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھائی۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کی 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کس دھڑلے سے چھوڑے، بالکل نماز کا کیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا؟ صبح نکلیں گا ایمان والا، یا شام میں نکلیں گا ایمان سے صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائی نماز کی مطلب کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت۔ اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے، کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے۔ اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر۔ حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا۔ توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا۔ مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے، اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے۔ آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ آزمائش کہاں ہوتی پھر اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر، اور اس کے بعد مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا، یہ الگ بات ہے، باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا؟ تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں؟ تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ بولتا کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں، آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے، اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے، بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے۔ تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟
کوئی بیماری تو نہیں ہے نا، کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا، تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے بالکل، تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے، اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا، کیوں؟ نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، ایسے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں، یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کوئی مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے۔ حالت ہمارے یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب به العبد صلاته، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی۔ پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا۔ تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا، تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی، اللہ کہیں گا کیا ہوا، اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی، جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا، ٹھیک، تو وہ ڈھونڈی جائیں گی، پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان۔ تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ۔ اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں، تو ایگزامنر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا، ہے نا، تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے۔ تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے، فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا۔ ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں، لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے، تو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں؟ ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا، حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے، پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے، تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے، کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں، اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں، حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا، اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی۔ اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مومنوں کی صفت، قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے، پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے۔ جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظوا والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی، پھر تاکید کی نماز کی، اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھئے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات، بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے؟
پھر وہ بولتے یہ مینیجر تھا، وہ اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں. اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹین کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں، وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں. سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں اس کو. حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز. ارے کیوں؟ ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے. تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے؟ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا. تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. تو کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے. اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ سب فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ وسلم؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے. جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا. پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے. جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی برتیں گا.